السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما رب زدنا عملا رب زدنا علما رب زدنا عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں ساری جس نے ہلا دی۔ پہلی آواز سیٹ سی کرو تے کرو۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا
جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی طبع دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ واجب الاحترام دوستو بزرگ بھائیو، پردے اندر سماعت کرنے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، سورہ جمعہ دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے پڑھیے۔ اس آیت پاک اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے تواڈے محبوب نبی دی آمد دا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ مالک العلام نے میرے تواڈے محبوب نبی دی آمد دا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے جو بات رکھنا چاہنا، میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی برکات کیا سی، آپ دی آمد دے نال انقلاب کیا سی۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، تسا احباب مختلف علماء کرام کولوں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مختلف پہلوات دے بیانات سماعت کر رہے ہو، بالخصوص ربیع الاول دے اندر۔ لیکن میں اس بات نو ذرا وسعت دینا چاہنا، میں وسعت کیا دینا چاہنا ماں، عرش والے رب دی طرفوں ہی اتنی وسعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دا شان صرف ربیع الاول چی بیان نہ کریا کرو، اور سونےو میرے تواڈے محبوب نبی دی شان صرف ربیع الاول دے مہینے تک ہی محدود نہیں، 24 گھنٹے بیان کرو، 12 مہینے بیان کرو، سا اندر بیان کرو، ایک ایک لمحے اندر آمینہ دے لال دی عظمت نو بیان کرو، کیونکہ اللہ نے میرے تواڈے محبوب نبی نو مقام ہی اتنا عطا فرمایا ہے، انسان نو انسانیت دا درس دیتا ہے تے میرے تواڈے مصطفیٰ نے۔ لیکن اس بات اندر شک نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے ربیع الاول دے مہینے اندر پیدا فرمایا ہے، عام الفیل یا نہیں، اس سال جس سال ابرا نے مکے دے اندر حملے دی جسارت کی تھی تے میرے اللہ نے اپنے بیت اللہ گھر نو بچایا اور انہاں نو اور انہاں دے لشکر نو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ قرآن نے کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ پاک نے او ہاتھیاں والا جڑا اپنے آپ نو بڑا سپر طاقت کلانے والا ہے تے اللہ دے پہلے گھر نو گران واسطے انہیں منصوبے کیتے نے، میرے رب نے چھوٹے چھوٹے ابابیلاں کولو انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے در حقیقت دسنا چاہیا اور تو اپنی طاقت تے مان کرنا ہے، تو اپنے لشکر تے مان کرنا ہے، میں رب نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں تو تینوں مروا چھڑیا ہے، حقیقتاً سپر طاقت تو نہیں، سپر طاقت عرش والے رب دی ذات ہے۔ اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سیرت دیاں کتاباں اور صحیح تاریخ کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، اور طلوع آفتاب تو پہلے
یعنی سورج نکلن تو پہلے، آسمان دا سورج نکلن تو پہلے، اے جملہ سنے آجے، آسمان، اے میری محبت بولنی ہے، میرے جذبات بولنے نے، آسمان دا سورج نکلن تو پہلے، آسمان دا سورج طلوع ہون تو پہلے اللہ مکے دی سرزمین تے ایک ایسا سورج بھیجن والے نے کہ جس سورج دی روشنی دن بھی چمک رہی ہے، جس سورج دی روشنی رات بھی چمک رہی ہے۔ اللہ پاک نے طلوع آفتاب تو پہلے آمینہ دی گود اندر آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو پیدا فرمایا۔ شہر مکہ المکرمہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپریل دے مہینے اور اسی طرح سوموار دا دن طلوع آفتاب تو قبل ادھروں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی نے، ادھروں اسلام دا شہزادہ دنیا تے آ رہا ہے، کائنات دا سردار نبی دنیا تے آ رہا ہے، ایک ایسا بچہ دنیا تے آ رہا ہے کہ جن دی مثال کائنات اندر نہ ملدی ہے نہ مل سکتی ہے۔ ہن ذرا تسی اج نا بالخصوص اج دے خطبے اندر ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ جڑا نبی دا غلام ہے نہ وہ جسمانی طور تے کمزور ہوندا ہے نہ روحانی طور تے کمزور ہوندا ہے، جسمانی طور تے بھی فٹ ہے تے ایمانی طور تے بھی مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ آپ دی آمد تے جو اللہ نے انقلاب برپا کیتا ہے، رب نے جو برکات رکھی ہے وہ میں برکات اس احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ جدو میرے تواڈے محبوب نبی مکہ المکرمہ دا شہر ہے اور حرم کعبہ دا صحن اور آپ دے نال ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رہ رہی نے، اللہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیع الاول دا مہینہ، ربیع دا مہینہ، اول دا مہینہ پہلا، ربیع دا مہینہ بہار، پہلی بہار، یعنی اللہ پاک نے دنیا اندر ایسی بہار بھیج دیتی ہے، شرک دے لگ ٹوٹ گئے، کفر ختم ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، جہالتاں ختم ہو گئیاں، میرا تہاڈا مصطفیٰ دنیا اندر آیا ہے۔ رب العالمین نے انسانیت نو انسانیت دا درد دے چھڈیا ہے، جڑے ظلم دے اندر گوتے کھا رہے سن، قتل و غارت کرن والے اندھیرے اندر سن، جہالت اندر سن، شرک و بدعت دے اندر گوتے کھا رہے سن، میرے آقا دی آمد ہوئی ہے، عرش والے رب نے زمین تے ایک ایسا حسن برپا کر دیتا ہے کہ انسانیت نو انسان دی زندگی گزارن دے طریقے دا پتہ چل گیا۔ اور اللہ پاک نے نا اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، ذرا سنو آمد مصطفیٰ دی برکات اور انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ، ذرا درود مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تواڈے تے پہلے ہی فتوے لاندے نے کہ اے درود نہیں پڑھدے، خواہ انہاں دے فتوے جھوٹے نے، کیونکہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور قریب بیٹھ کے گل سننا اور بات ہے، دوروں دوروں گلاں کرنیاں اور بات ہے۔ ساڈے دلاں دے اندر سرکار دا پیار اتنا، حضور دے درود اتنا پڑھنے ہاں، تسی تے مخصوص وقت اندر ہی پڑھدے ہو نا، اسی سفر دے اندر سرکار دے درود پڑھدے سفر کرنے ہاں، اسی چلدے پھردے اڑدے بیٹھدے کاروبار کردے، ساڈیاں زباناں درود ابراہیم تے تر رہندیاں نے، اور صرف اسی ربیع الاول دے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک دے اندر جتھے موقع ملتا ہے عظمت مصطفیٰ دے ترانے گانے ہاں، جب تک زندہ رہاں گے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلیرے کائنات دے اندر لہرام دے رہاں گے اور کفر دا انشاءاللہ تعاقب کر دے ہی رہاں گے۔ آپ دنیا تو آئے، کیا انقلاب لے کے آئے؟ سیال کوٹیا اج تو فخر کرنا ہے میں نبی دا غلام ہاں، حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہاں، بڑی سعادت دی بات ہے، لیکن اپنے حضور دے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور اندر آئے، جس حالات اندر آئے، اللہ پاک دے آپ دے بچپن نو کنا پاک رکھے ہے، آپ دی آمد دے اندر جو انقلاب آئے نے، قرآن کہہ رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے سنو اللہ پاک دا قرآن ہے. دیکھنا میرے ویرا عظمت مصطفیٰ رب دے قرآن اندر آمد مصطفیٰ اللہ دے قرآن اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. میں رب نے امیاں دے وچوں ایک ایسا رسول بھیجے ہے, ایسا نبی بھیجے ہے, ایسا عادی بھیجے ہے, ایسا مقتدا بھیجے بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. جیڑا نبی دنیا اندر آیا ہے اللہ پاک دے قرآن دی آیات پڑھن واسطے آیا ہے, رب دا پیغام دنیا والیاں نو سنان واسطے آیا ہے, علاقے والیاں نو پہچان واسطے آیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماندے نے میں مومنین تے احسان کیتا ہے, بہت بڑا احسان کیتا ہے. حالانکہ اللہ پاک دے احسان اور بھی زیادہ. اللہ اگر اسی غور کریے اے ہاتھ سانو عطا فرمائے, اللہ اے بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. انہاں ہتھاں دے نال اسی تجارت کرنے ہاں, محنت تے مزدوری کرنے ہاں. اللہ تو سانو دو اکھاں عطا فرمائیاں, اے بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. بولن واسطے زبان عطا فرمائی, اللہ تیرا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تڑکن واسطے دل عطا فرمایا, عرش والے یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. چلن واسطے دو پاؤں عطا فرمائے, اللہ یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. رشتے دار تے اولاداں عطا فرمائیاں, یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ اے زمین بچھونا بنا دیتی, یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. طرح طرح دے لوازمات عطا فرمائے, اللہ یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. طرح طرح دے مشروبات عطا فرمائے, یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ آسمانو اے نیلی چھت بنا دیتا ہے, یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ فرماندے نے ہن ایمان والے ہو میں ایک ایسا تواڈے تے احسان کیتا ہے جس احسان نو اللہ جتلانا چاہندے نے, تانوں یاد کروانا چاہندے نے. اللہ اور بھی بڑے احسان ہیں, انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا. اور فرمایا ربانی دی محبت کہہ رہی ہے اور میرے بندے ہو میں ہن ایسا احسان تواڈے تے کیتا ہے. کائنات دے احسان ایک پاسے, کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے, نعمت مصطفیٰ ایک پاسے, نعمت مصطفیٰ ایک پاسے. اے کیڑی نعمت میں عطا کرنے والا ماں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماندے نے میں تہاڈیاں ہی جاناں دے وچوں ایک ایسا رسول بھیجے ہے. پتہ کی چلیا قرآن دے مقام تو اے ذرا مغالطے بھی ختم ہو جان, اے بد عقیدے ذرا
اللہ انہاں دا بھی اصلاح ہو جائے جڑے کہہ رہے نے نور من نور اللہ اور تیرے اس عقیدے دا رد قرآن کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اور لوگو تہاڈیاں ہی جاناں وچوں میں ایک ایسا رسول بھیجے ہے بن کے تے بشر آئے نے لیکن بشراں دے سردار بن کے آئے نے. عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا, شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا, مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. ساری انسانیت مل جائے عظمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں ہو سکدا, لیکن جنس دے اعتبار اندر میرے آقا انسان بن کے آئے نے, بشر بن کے آئے نے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تے ایتھے بھی اللہ پاک فرما رہے نے لوگو میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے تہاڈی اصلاح واسطے, تانوں گمراہی تو کڈن واسطے, تہاڈے دل پاک کرن واسطے, تانوں اندھیریاں تو نکالن واسطے, تانوں ظلم تو بچان واسطے, تانوں جہنم تو بچان واسطے, جنت دی راہ پان واسطے میں اللہ نے ایسا رسول بھیجے ہے. اور میرے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ عرش والا رب اپنے قرآن اندر کر رہے ہے. سیال کوٹیا محبت کردا جا, ذرا پیغمبر دی آمد دا تذکرہ سندا جا. اللہ اکبر کبیرہ. بالآخر او وقت آ گیا ہے بی بی آمینہ فرماندیاں نے میرے شکم دے اندر میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جدو آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر آئے نے اما جی آمینہ فرماندیاں نے میرے جسم دے اندر ایسی روشنی نکلی ہے, میرے جسم دے اندر ایسا نور نکلے ہے اور جس روشنی نے ملک شام دے محل روشن کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبھی ایک کوئی عام بچہ تھوڑا آ رہے ہے, ایتے امام الانبیاء آ رہے ہیں, ایتے خطیب الانبیاء آ رہے ہیں. تے جدو میرے آقا آئے نے تے ایک لونڈی توڑی توڑی ابو طالب دے کول چلی جاندی ہے, ابو لہب دے کول چلی جاندی ہے. تے میرے نبی دے چاچے سن نا, لیکن نصیب تے مقدران دی بات ہے اور جنوں اللہ اسلام تے توحید نال مالا مال کر دے وے تے جدو انہاں نوں پتہ چلے تے خوشیاں انہاں نوں بھی چڑھ جاندیاں نے کہ ساڈا ویر جڑا سانوں چھوڑ کے چلا گیا ہے عبداللہ دی نشانی کائنات اندر آ گئی ہے. ساڈا ویر عبداللہ اللہ پاک نے انہاں دی بیوہ دے اگے بیٹا عطا کر دیتا ہے. دسن والے عبد المطلب نوں بھی دس جڑے ہے جیڑا سونے نبی دا دادا ہے, مکے دے اندر ادو سردار بھی ہے. جدو عبد المطلب نو پتا چلے ہے اور عبد المطلب جیڑا بیٹا اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا ہے اور تیرے بیٹے عبداللہ دے کر اللہ پاک نے پتر پیدا فرمایا ہے, بڑیاں خوشیاں چڑھ جاندیاں نے, بڑے مسرت آندی ہے. دوڑیا دوڑیا بی بی آمینہ دے کول آ جاندا ہے تے جدو اپنے یتیم پوتے نو اٹھایا ہے ویکھے میرے پیغمبر دا چہرہ 14ویں رات دی طرح لائٹا ماردا نظر آ رہا ہے, چمکدا نظر آ رہا ہے, دمکدا نظر آ رہا ہے. کیوں نہ میرے پیغمبر دا چہرہ حسین ہوئے, حسین تو ساری کائنات دے حسین تو حسین بن کے آئے, ساری کائنات دے جمیلہ تو جمیل بن کے آئے, ساری کائنات دے سونے تو سونے بن کے آئے نے. ایتے قرآن بھی کہہ رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. علیہ الصلوۃ والسلام چمکدے ہوئے سورج بن کے آئے نے تے جدو عبد المطلب نے سونے پیغمبر نو گودی اٹھایا تے بیت اللہ لے جاندے نے. واہ سونیا تسی دنیا تے آئے ہو تے بیت اللہ دیاں زیارتاں بھی کر لیاں نے. عبد المطلب نے اٹھایا اپنے یتیم پوتے نو اٹھایا بیت اللہ دے طواف کروا رہے نے تے نالے دعاواں کر رہے نے, اللہ اے میرے بیٹے دی
دی نشانی ہوئے نو بلند اقبال عطا فرما دے اللہ انو شان والا بنا دے عرش والا رب بھی آسمان تے راضی ہے او عبد المطلب کیڑیاں گلاں کرنا ہے میں رب نے تے کائنات والے واسطے کلا ہی چنے ہیں ایک ہی ایسا محبوب چنے ہیں ان قیامت آ سکتی ہے انہاں دی عظمت دا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں تے انتخاب کر لیا میں تے ایسا سونا بنا کے بھیجے ہے ماں اپنی جگہ خوش ہے عزیز و اقارب اپنی جگہ بڑے خوش نے میرے آقا علیہ السلام کیونکہ دنیا دے اندر آئے نے تے جدو 7 دن گزرے نے معمول دے مطابق سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقہ کیتا گیا ہے جانور سبا کیتے گئے نے عزیز و اقارب نو بلا لے ہے آپ دے چاچے تے تائے بھی آ جاندے نے آپ دے رشتہ دار بھی آ جاندے نے سیال کوٹ والے دو گلاں ہی سامنے آندیاں نے جدو کوئی بندہ عقیقے دی دعوت تے چلا جائے سب تو پہلے بندہ آندا ذرا اپنا پتر تے وخا اپنی بیٹی تے وخا پتر ہے یا بیٹی ہے ذرا اونوں دکھا پہلے چہرہ تکیا جاندا ہے پھر بندہ اگلا سوال کردا ہے ایندا نام کی رکھے ہے ایندا نام کی رکھے ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں اے دعوت تے بیٹھے نے اے دعوت کھا لئیے ہن عزیز و اقارب بندے نے او عبد المطلب سانو دسیا تے جائے جڑا عبداللہ دی نشانی بن کے آیا ہے آمینہ دیکھ کر آیا ہے ایندا نام کی رکھے ہے کی نام دا انتخاب کیتا ہے سیال کوٹ والے تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے عبد المطلب بندے نے آن والے اور میری آل اولاد تے میرے رشتہ داروں میں اپنے پتر دا نام محمد رکھے آئے صلی اللہ ذرا سارے محبت نال درود پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے اندر نام عجیب رکھیا جڑی پہلے گیا تے بڑے حیران ہوئے آندے نے عبد المطلب کیا جا نام رکھے آئی عبد العزاد عبد مناف رکھ دے اے بتاں دے نام رکھ دے ایسا نام رکھ دے عبد المطلب آندے نے او میری آل اولاد والے اے میرا پوتا سونا ہی حسین ہی میں نام ایسا رکھے ہے جیڑا بھی نام لیندہ جائے گا میرے پوتے دی عظمت بیان ہی کردہ جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی کی ہے جے محبت کرے تے سیرت دی لڑی میں تیرے گلے دی زینت بنا دیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی کی ہے سارا جگ جن دی تعریف کرے محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف عربی بھی کرن محمد دا معنی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسی درود پڑھ دے جانا ہے محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف عربی کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف عجمی کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف کالے کرن جن دی تعریف گورے کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف چھوٹے کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف وڈے کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف شرق والے کرن غرب والے کرن شمال و جنوب والے کرن محمد دا معنی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن دی تعریف فرش والے کرن محمد دا معنی کی ہے اور جن دی تعریف جانور کرن کیڑے تے مکوڑے کرن اور محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف فرش والے کرن محمد دا معنی کی ہے جن دی تعریف عرش والے کرن جن دی تعریف عرش والے کرن فرشتے بھی کر رہے ہیں تے رب بھی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اچھے شکم مادر چے ایسن پیغمبر کئی واری ستیاں ہویا خواب اندر بی بی
آمینہ نو بتایا گیا سی قدرت والوں سب کے پڑھایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سون دنیا تے آیا چنانچہ جدو سون دنیا تے آیا تے پھر نام سونے محمد ہی پایا محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے آکے تے سارے او بہندے نظارے نبی جی دے دادانو کہندے نسارے جو عبداللہ دی بنے نشانی ہے آیا کی نام بچے درکیا رکھایا دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا محمد جا سنیا تے پہ گئے کوکارے نبی جی تے دادانو کہندے نسارے اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے کہنے لگے سب نو اے اکھاں تے جھکو دادا کہنے لگے سب نو اے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو کہنے لگے اے دھراں اے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جا اس نے محمد دے کیتے نظارے جا اس نے محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گیا سارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گیا سارے او گل بھی کیویں کر دے ایڈے سونے بن کے آئے نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں نے آمینہ دے لال دا چہرہ تکیا ہوئے گا پھر بے ساختہ اپنی زبان اندروں ایک کہندے ہی ہون گے عبد المطلب اس بچے دا نام محمدی پھبدا ہے اس بچے دا نام محمدی چھچدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کیا کیا برکات لے کے آئے کیا کیا بہاراں لے کے آئے نے ہن عرب دا اس دور دے اندر دستور ہویا کرتا سی بچیاں نو پنڈاں تھاواں تو دائیاں آیا کر دیاں نے بچیاں نو لے جایا کر دیاں سن پنڈاں دے ہاتھاں دے اندر نشو نما اچھی ہوندی ہے بچے دا جسم مضبوط ہوندا ہے معمول دے مطابق اے دائیاں مکے وال آ رہیاں نے جس سال دائیاں مکے وال آ رہیاں نے اس سال ہی آمینہ دے لال دنیا اندر آئے نے ساریاں دائیاں آ گئیاں واہ دوستا بزرگا میں تے اس کرانگا اللہ پاک نے سونے نبی دی دائی دا بھی انتخاب آپ ہی فرمایا ہے دائی دا انتخابی رب نے آبی فرمایا ہے دائی حلیمہ سعدیہ آ جاندی ہے اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھنے والی انہاں دا اپنا بھی ایک بیٹا جن دا نام عبداللہ ہے انہاں دا خامد بھی نال ہے چونکہ سواری کمزور ہے دائیاں پہلے آ گئیاں تگڑے تگڑے گھراں دے بچے لے گئیاں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھ دیاں نے آپ دا بابا کوئی نہیں کیونکہ دائیاں نو لال
لالچ ہویا کردا ہے بچہ پالاں گے تے انعام ملے گا پیسے ملن گے اللہ اکبر کبیرہ جو کہ آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ عبداللہ تے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے ہن دائیاں نے نبی پاک نو اٹھایا نا کیویں اٹھاندیاں اللہ پاک نے انہاں دی پرورش دے واسطے حلیمہ سعدیہ دا انتخاب ہی فرمایا ہے حلیمہ سعدیہ آئی ہے سونے نبی نو تکیا تے اپنے شور وال چلیاں گیاں تے عرش نو جا کے آمدیاں نے سر دے تاج اور تے بچہ کوئی نہیں اے بچہ ہے تے یتیم ہے لیکن اللہ دی قسم ایڈا سونا بچہ ہے چھڈن نو دل ہی نہیں کردا ایڈا سونا بچہ ہے ایڈا حسین بچہ ہے تے خامد بھی آندا ہے اللہ والی لے آ شاید اللہ انہاں دی وجہ تو برکتاں پا دے گدر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے انقلاب جدو دائی حلیمہ نے بچہ اٹھایا ہے اس تو پہلے کیا کر دیا نے میرے انی فاقائے تے انی بوکے کھانو لبدا کوئی نہیں سواری اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی دودھ کیویں دیوے چارہ نہیں لبدا میرے بھی دودھ کوئی نہیں کیونکہ کھانو لبدا کوئی نہیں ساڈا بچہ ساری رات روندا رہندا ہے بھوک دی وجہ تو روندا ہی رہندا ہے سیرت دیاں کتاباں اندر لکھے ہے حضرت علامہ عبد الوہاب نے بھی لکھے ہے اور دیگر سیرت نگاراں نے لکھے ہے البدایہ اندر لکھے آگے ہے الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھ لو مختصر سیرت النبی پڑھ کے دیکھ لو جدو دائی حلیمہ فرماندیاں نے اسی انہیں پریشانا نہ کھانو لبدا ہے میری چھاتی دے اندر بھی دودھ کوئی نہیں بچہ ساری رات روندا رہندا ہے نہ بچہ سوندا ہے نہ اسی آرام کرنے آ لیکن میرے پیغمبر دی آمد دا انقلاب سن لے سیال کوٹ والے دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے اپنے دل اندر سرکار دا پیار پیدا کر اپنے دل اندر پیغمبر دی اتباع پیدا کر سونے نبی دی محبت پیدا کر دائی حلیمہ آمدیاں نے جدو میں آمینہ دے لال نو اٹھایا ہے اللہ پاک نے انیاں برکتاں رکھ دیتیاں نے جدو میں اپنی چکی دے اندر اپنے خیمے دے اندر اٹھا کے لے آمدہ ہے واہ سبحان اللہ فرماندیاں نے میرا بیٹا پہلے تے دودھ ہے کوئی نہیں چھاتی دے اندر جدو سونے نبی نو میں سینے نہ لگایا ہے اللہ پاک نے میری چھاتی بھی دودھ نل پر دیتی ہے میرا بیٹا عبداللہ بھی رج کے پی رہے ہیں آمینہ دا لال بھی رج کے پی رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور فرماندیاں نے جڑی اونٹنی بڑی کمزور ہے ایک گدی نال تے ایک اونٹنی جڑی دودھ کوئی نہیں دیندی سونا نبی ساڈے خیمے اندر آیا ہے اونٹنی بھی دودھ ہو جاندی ہے واہ سونے آتاڑی آمد دا انقلاب دو اے اونٹنی میں دودھ ہو جاندی ہے اسی بھی رج کے دودھ پیتا میرے شوہر نے بھی رج کے دودھ پیتا میں بھی رج کے دودھ پیتا اور بچیاں بھی رج کے دودھ پیتا ہے جڑا میرا بیٹا عبداللہ پہلے آرام نہیں سی کردا جدو رج کے دودھ پیتا ہے میرے بیٹے نے بھی آرام نال ستا ہے تے اسی بھی آرام کیتا ہے تے جدو صبح ہوئی ہے دائیاں پہلے ہی چلیاں جاندیاں نے اپنے اپنے علاقے اندر چونکہ گدی بڑی کمزور ہے سواری بڑی کمزور ہے لیکن جدو سونے نبی نو میں سواری تے بٹھایا ہے اور سیال کوٹ والے کیوں نہ میں عظمت مصطفیٰ دے ترانے کائنات دے اندر گاما میرے پیغمبر دا تے 55 اللہ نے اینا نرالا بنایا ہے تے آپ دی جوانی دے کیا کہنے ہونگے میرا رب قسم اٹھا رہے اللہ امر ہوگا سونے میں نو تاڑی عمر دی قسم ہے اس پیغمبر کائنات دی عمر دے اندر میرے نبی دا بچپن بھی شامل ہے میرے نبی دی جوانی بھی شامل ہے میرے پیغمبر دے آخری ایام بھی شامل ہے میرا رب سونے نبی دے قسم اٹھا رہے ہیں عمر دی بچہ کی ہے میرے نبی دا بچپن بھی اللہ نے پاک بنایا ہے میرے نبی دا ایک ایک لمحہ بھی اللہ نے پاک بنایا ہے تے دائیا آمدی ہے جڑی اونٹنی ساڑی چلن دے قابل کوئی نہیں جدو سونا نبی اس اونٹنی تے جلوہ گر ہویا ہے جڑی چلن دے قابل کوئی نہیں نبی پاک دا وجود پاک لگے ہے اونٹنی تیز گام بن جاندی ہے
اونٹنی تیز گام بن جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اینیاں عظمتاں لے کے میرا نبی آیا ہے, اینیاں شاناں لے کے سونا نبی آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ دے کرم در آ گئے نے. اما جی حلیمہ فرماندیاں نے جدو سونے نبی چلن پھرن دے قابل ہو جاندے نے, آپ اپنے زندگی دے ایام گزار رہے نے, چلن پھرن دے قابل ہوئے نے. سونے اے ویکھنا اللہ مینوں تانوں بیٹا عطا کر دے. تیرا میرا بیٹا جدو بہن دے قابل ہو جاتے ماپے بڑے راضی ہوندے نے. میرا پتر بیٹھن دے قابل ہو گیا ہے تے جدو ایک بیٹا کھلون دے قابل ہو جائے باپ پھر ہو راضی ہوندا ہے, ماں اور راضی ہوندی ہے. میرا بیٹا اپنی لتاں تے کھلون دے قابل ہو گیا ہے تے جدو بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اور چلن دے قابل ہو جائے اور ماں پہ خوشی دے اندر پھلے نہیں سماندے. اب میرا پتر چلن دے قابل ہو گیا ہے, میری بیٹی چلن دے قابل ہو گئی ہے. اور سونے جدو آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم چلن دے قابل ہوئے ہونگے, میرے آقا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چل دے ہونگے. آسمان تے عرش والا رب کنا راضی ہوندا ہوئے گا. اللہ اکبر. سرکار دنیا اندر آئے تے کی باراں لے کے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے ایام گزارتے جا رہے نے, چلن پھرن دے قابل ہوئے نے. ہونے اپنے ویراں دے نال بکریاں چران واسطے بھی جاندے نے, اپنے ویر رضائی بھائی عبداللہ دے نال جاندے نے, بکریاں چلان واسطے جاندے نے. اور اس تو پہلے جڑی گل میں کثیرت دی کتاب اندر پڑھی ہے, اللہ دی قسم میرا نبی تے بچپن اندر ہی کنا پاک بن کے آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بچپن کنا نرالا ہے. دائی حلیمہ فرماندیاں نے ایک دفعہ میں اپنی دائی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلایا کرنیاں, بائیں طرفوں اپنے سکے بیٹے عبداللہ نو دودھ پلایا کرنیاں. فرماندیاں نے ایک دفعہ میں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو اے اپنی دائی طرف دودھ پلایا ہے. ہن میرے آقا نو بائیں طرف کرنا چاہیا ہے, بائیں طرف دودھ پلان لگیاں تے میرے نبی نے منہ بھی نہیں لگایا. اور علماء نے لکھیا ہے میرے آقا بائیں طرف کیوں نہیں دودھ پیتا. اور سونے تے چنجوڑن والی بات ہے, تیرے اندر خیرت پیدا کرنے والی بات ہے. اور میرے نبی نے بچپن اندر دسیا ہے اور دنیا کائنات دے لوگ, میں دنیا اندر بھراواں دا حق کھان واسطے نہیں آیا. اے میرے بھرا عبداللہ دا عیسیٰ ہے, میں بھراواں دا حق کھان واسطے نہیں آیا. اج کنے نے جڑے سرکار دا کلمہ پڑھن والے اپنے سکے بھراواں دی پراٹی تے قبضہ کر رہے ہیں اور جھوٹے مقدمے کر کے اپنے سکے بھراواں دا حصہ کھائی جا رہے ہیں. اور تو کادا سرکار دا غلام ہے. میرے نبی نے بچپن دے اندر اے پیغام دیتا ہے, میں آمینہ دا لال حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ بھراواں نو حق دلان واسطے آیا ہاں, بھراواں نو حق دین واسطے آیا ہاں. اج گھر گھر اندر لڑائی جھگڑے نے جی حضرت جی, شکایات آندی ہے میرے سکے بھرا نے میری پراٹی تے قبضہ کر لیا, بدماشاں نو ملا کے میرے بھرا سکے نے میری پراٹی تے قبضہ کر لیا. اور یتیماں دا مال کھانے والو, بھراواں دا مال کھانے والو, بہناں دا مال کھانے والو, عزیز و اقارب دا مال کھانے والو, تسی کیا سمجھیا پیغمبر دی سیرت نو. اور میرے نبی دا اوہی غلام ہے جڑا کسے دا حق نہیں کھاندا, کسے تے ظلم نہیں کردا. میرے نبی دنیا دے اندر آئے نے اور ویران دا حق کھان واسطے نہیں آئے بلکہ ویران نو حق دلان واسطے آئے نے. نہیں پیتا دودھ میرے نبی نے اپنے حصے دا دودھ پیتا. جدو آقا چلن پھرن دے قابل ہوئے, اگلی گل چلن پھرن دے قابل آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نے. ہن اپنے ویر دے نال بکریاں چران واسطے لجاندے نے. ہن آپ دی بہن بڑی بہن ہے سیدہ سیما, اے بھی آپ دی بہن ہے جڑی آپ نو بچپن اندر کھلان والی رضی اللہ تعالی عنہ. اے مسلمان ہو گئیاں نے, اللہ اکبر کبیرہ. اے ویر نو کھلاندیاں نے, ویر نال لاڈ کردیاں نے, کیونکہ میرے آقا خود آپ ہی پیار لین والے نے, سونے ہی بڑے نے. مینوں ایمانداری نال دسو نا, ایک بچہ ہو دے بھی سونا
کردار دا بھی سونا ہوئے، ویہار دا بھی سونا ہوئے، عقل دا بھی سونا ہوئے، شکل دا بھی سونا ہوئے، او بچہ کڈا پیارا لگدا ہے، ہر بندہ اندے نال پیار کردا ہے۔ میرے نبی دے شکل دے بھی سونے، کردار دے بھی سونے، ویہار دے بھی سونے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن آپ دی بہن رضائی بہن ہے سیدہ شیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جایا کردیاں نے اور فرماندیاں نے ادھر غور کریا جے میں سیرت دی کتاب اندر پڑھ رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر جدو تائی حلیمہ دیاں بکریاں چران واسطے جاندے نے، اما جی شیمہ فرماندیاں نے میں حیران ہوندی سا جتھے جتھے میرا ویر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے بکریاں ول جاندا ہے، آسمان تو ایک بدل آمینہ دے لال تے سایہ ہی کردا جاندا ہے، سونے نبی تے سایہ کردہ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور گل بھی پھر سامنے آئی، ان لوکاں دیاں بکریاں بھی چران واسطے لوگ لجاندے نے، باقی قبیلے والیاں دیاں بکریاں بھکھیاں آندیاں نے، دائی حلیمہ دیاں بکریاں رجیاں آندیاں نے، تے کئی نہ بڑے غصے نال کہندے نے اور تسی بھی ادھر بکریاں لجایا کرو جدھر حلیمہ سعدیہ دا بیٹا محمد لجایا کردا ہے تے عبداللہ لجایا کردا ہے، لیکن اینا چلیا نو کی پتا اے کوئی بچہ عام بچہ ہے، ایک کائنات دا سردار نبی بننے والا ہے کہ جس دے ایک ایک لمحے نو عرش والے رب نے پاک تے مبرہ رکھنا ہے۔ میرے پیغمبر دا ایک ایک شاہ پا کے، میرے نبی دا ایک ایک لمحہ پا کے کائنات دے اندر کوئی بھی مائی دا لال جمعیا ہی نہیں جیڑا میرے محمد دے ایک شاہ تے بھی شک کرے، میرے نبی دا ایک ایک شاہ پا کے ایک ایک لمحہ پا کے، کیونکہ کائنات والیاں واسطے عرش والے رب نے ایڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے تے آمینہ دے لال محمد نو بنانا ہے۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ بار والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکریاں رج کے آندیاں نے اور دودھ بھی دے رہیاں نے، دودھ دے رہیاں نے۔ کئی لوگ دودھ تو پریشان، ان حلیمہ دے گھروں دودھ لوکاں واسطے جا رہے ہیں، حلیمہ تیرے گھر آمینہ دا لال آیا، رب نے لہراں بہراں کر چھڑیاں، رب نے لہراں بہراں کر چھڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی برکات اللہ پاک نے بڑیاں ہی رکھیاں نے برکاتاں۔ پھر ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے نال آپ دا رضائی بھائی عبداللہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان تو دو آئے نے، دو فرشتے آئے نے، میرے نبی بچپن دے اندر آپ دا سینہ چاک کر دیتا گیا، کیونکہ عبداللہ چھوٹا جہا بچہ ہے، انہوں سمجھنا یہ دوڑیا دائی حلیمہ کل آ جاندہ ہے، اپنی اماں کل آ جاندہ ہے، آ کے آمدہ ہے اماں جان میرے ویر نو کسے نے شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دائی حلیمہ سعدیہ دیاں نے میرے پیرا تلو زمین نکل جاندی ہے، آئے اللہ ہے بھی بگانا بچہ دیڑا سونا۔ فرماندیاں نے میں دوڑاں لگا دیتیاں نے، جدھر بکریاں جنگلاں ول چران واسطے گئے نے، جدھر میں دوڑ لگائی تے اپنے بچے نو ویکھے ہے، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے تے تھوڑے جے پریشان تے حیران کھڑے نے۔ دائی حلیمہ دیاں نے میں دوڑی تے اپنے بچے نو سینے نال لگا لیا، پیار کیتا بے ساختہ کدی رخسار چم رہیاں، ہونٹ چم رہیاں تے آپ علیہ السلام دا بوسہ لے رہیاں۔ فرماندیاں نے جدو میں سونے نبی نو سینے نال لگایا تے آمینہ دے لال دے چہرے دے اندر آپ دے جسم دے اندر مشک دیاں خوشبوواں پی ہوندیاں نے، تے میں پوچھنی پتر تیرے نال کی بنے ہے، پتر کی بنے ہے؟ تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اما جان دو آدمی آئے تے مینوں لٹایا، میرے سینے نو چیریا گیا ہے، کوئی چیز نکالی انہوں دھو کے تے پھر جگہ تے رکھ دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی پتہ ہے کہ اتے آسمان تو اللہ نے فرشتے
بھیجے نے میرے نبی دے دل نو دھوتا گیا ہے زمزم دے نال دھوتا گیا ہے میرے نبی دے دل نو پاک کیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے دوستو بزرگو سونے نبی ایسیاں بہاراں لے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ آپ دے بچپن دے اندر ہی اللہ نے برکاتاں رکھیاں نے میں تد محبت نال میرے ویرے کہہ رہے ہاں او کدی چھیرو بنیا بکریاں دا تے کدی بنیا پرونا فلکاں دا او جاگ دے ہو یہ تے جملے دے اندر کرنٹی بڑا تے تھی ستے ہو پھر میں پڑھنا چاہنا او کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا تے کدی بنیا پرونا فلکاں دا اوندی ویکھ کے اگے سرمیلی نو چن سورج تارے چھپ گئے نے سونا نام محمد عربی دا او کسرا دے مینارے جھک گئے نے سونا نام محمد عربی دا توحید دا سورج چمک پیا توحید دا سورج چمک پیا اور سب شرک دے سہارے ٹوٹ گئے نے سونا نام محمد عربی دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تے کی بہاراں لے کے آئے نے کی برکتاں لے کے آئے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بھی میرے رب نے اتنا پیارا دینا ہے بنایا ہے لا رہ بنایا ہے آپ دے چچا ابو طالب کی ہم نے لم ارا منہ کم ارا منہ کذبتن ولا زہکن ولا جاہلیتن آندے نے دنیا دے لوگوں میں اپنے پتیجے نو میرا پتیجا چھوٹا جے ہے 5-6 سال دا ہے میں کدی بھی اپنے پتیجے نو جھوٹ بولدا ہویا نہیں ویکھیا میں کدی بھی اپنے پتیجے نو فحش گوئی کردے ہویا نہیں ویکھیا جہالت دیاں گلاں کردے ہویا نہیں ویکھیا میں اپنے پتیجے نو بچپن دے اندر آوارہ لڑکیاں دے نال پھردے ہویا نہیں ویکھیا ابتدائی علیمہ بھی کہہ رہیاں نے میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے گھر دے اندر رہنے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی گل بیانی نہیں کی تھی آپ دا کردار ہی بڑا سونا ہے آپ بڑے مٹھے بولن والے آرام نال بولن والے محبتاں نال بولن والے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا بچپن بھی اللہ نے پاک بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہہ رہے آپ دی آمد دے بارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا من انفسهم رسولا من انفسهم میرا نبی آیا بڑیاں عظمتاں لے کے آیا چل میں محبت دی گل کراں تے گل مکاواں او لب کھولے تاں قرآن بنے کون لب کھولے او بولو آمینہ دلال لب کھولے او لب کھولے تا قرآن بنے منہ بولے تا برہان بنے وسہادہ سونا چہرائے واللیل سے آئی زلفانے کون کرے تعریف اس دی اندہ حامد ذوالجلال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لا
یہ فرمائشی شیر ہے، مینوں بڑے فون آئے نے حضرت صاحب شیر پڑھیا جے، میں کیا موضوع یہ آ جویں آکھو گے پڑھ دیاں گے۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال، حلیمہ سعدیہ دی قسمت بھی تے کی آندیاں نے، او تساں چایا نا اے یتیم جوان پر رب دیے تقسیم جوان تو سچا لے بال امیران دے تنو بوہن مال جگیران دے، محشر تک نہ کوئی ان مل سی، محشر تک نہ کوئی ان مل سی میرے اینا بختانا، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیے سونا لال۔ میرے آقا علیہ السلام دا بچپن انقلاب والا برکت والا، میرے آقا دا بچپن بھی پاک، اے کفر ختم ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے نے، کیوں نہ اندھیرے ختم ہوندے؟ اللہ پاک نے سونے نبی دی آمد دا تذکرہ فرما دیتا ہے، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے انقلاب برپا کیتا ہے، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ، اے درود ذرا مل کے پڑھنا ہے۔ میں نبی پاک دا کل صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کلام پڑھنا چاہنا، میں کیوں پڑھنا چاہنا؟ میں اپنے اہل سنت ویرانو پیغام دینا چاہنا، اسی بھی نبی پاک دی مدان در کلام پڑھنے آ، ساڑھے دلان در بھی سرکار دا پیارے، کفر کی ظلمت جس نے لٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، کالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، کالیاں دی پتھر برسائے، ان پہ بجھڑ کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔